بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین. حال ہی میں پاکستانی ایک اداکارہ ہیں, کم سن اداکارہ ہیں, جن کا نام ہے اینا آصف. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. بالکل سوشل میڈیا پہ ہر ایشو کی طرح اس پر بھی دو بہت بڑے بڑے گروہ بن گئے, گروپ بن گئے, اور کچھ نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, کچھ نے کریٹیسائز. میں اور وجیہہ اس کو فالو کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ لوگ کچھ بہت بنیادی باتوں کو مس کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. لوگوں نے اس کو اچھا کریٹیسائز کیا, لوگوں نے اچھا سپورٹ کیا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو لوگوں سے مس ہو رہی تھیں. ہم ڈسکس کریں گے آج اسی موضوع پہ. وجیہہ اینا آصف کو سپورٹ کر رہی ہیں اور میں کر رہا ہوں کریٹیسائز. میں کیوں کریٹیسائز کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیے گا. وجیہہ صحیح سپورٹ کر رہی ہیں, میں غلط کر رہا ہوں. کمنٹس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کس کی بات آپ کو زیادہ مناسب لگی, کون سی بات آپ کو صحیح لگی. جی وجیہہ, تو کیا بات کہی ہے انہوں نے, پہلے تو یہ بتائیے. بھائی اینا آصف نے کہا ہے کہ ہم ایک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں نماز کے لیے کہتا ہے. تو نماز ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنی چاہیے, بہت ضروری ہے نماز, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, لیکن ساتھ ساتھ علاج بھی ہوتا ہے. یہ ان کی بات کا مطلب تھا, اور میں اس بات کو کافی حد تک صحیح کہتی ہوں. کہ دیکھیں, میرے پاس جو خواتین آتی ہیں, میں کوچنگ کرتی ہوں, وہ نماز بھی پڑھتی ہیں, روزی بھی رکھتی ہیں, قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں, سٹریس ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں. تو اب اگر وہ سارے کام کر رہی ہیں اور وہ سوچے کہ نہیں, مجھے تو کسی بھی تھراپسٹ, کسی بھی سائیکولوجسٹ سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے, میرے پرابلم ایسے ہی سالو ہو جائیں گے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے. اب ان سب کے لیے تو آپ کو obviously کسی تھراپسٹ کے پاس, کسی سائیکولوجسٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا, وہی آپ کی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. یہ ہے وجیہہ کا پوائنٹ آف ویو. دیکھیے, جو اسٹیٹمنٹ دیا نا اینا آصف نے, وہ بہت انسینسٹیو ہے. اس نے کہا ہے کہ سم تھراپسٹ آر ریئلی مین. یہ تو غلط ہے. یعنی تھراپسٹ جو نا کچھ بڑے مین ہوتے ہیں. مین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک گالی ہے مین. تھراپسٹ کو وہ گالی دے رہی ہے, کیوں گالی دے رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. ارے بھائی, ایک بندہ ڈپریشن میں ہے, آپ اس کا علاج کریں, آپ اس کو نماز کا کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوچھوں گا, اگر اینا آصف سے کبھی میری ملاقات ہو, چھوٹی بچی ہیں, میری بیٹی کے برابر ہی ہے تقریباً, تو میں اس سے پوچھوں گا, مجھے بتاؤ بیٹا, کتنے تھراپسٹ کے پاس آپ گئی تھیں اور کتنوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا؟ میرا نہیں خیال یہ کہ بہت سارے تھراپسٹ ایسا کرتے ہوں. کسی نے اگر کر دیا تو اس نے کر دیا. عام طور پہ تھراپسٹ نہیں کرتا, تھراپسٹ تھراپی کرتا ہے. وہ آپ کو بٹھا کے مشورے نہیں دے رہا ہوتا, یہ کرو یہ کرو, وہ تھراپیز کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو کیا اس نے یہی کہا تھا کہ آپ گئے, آپ نے پورا کا پورا پرابلم اس کے سامنے رکھ دیا, اس نے کہا جائیے آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیجیے, آپ کے سارے مسئلے ہو جائیں گے, یہ کہا ہوگا اس نے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے, کسی بھی چیز کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ نا خوش رہا کریں, یا آپ ٹینشن نہیں لیا کریں. تو اس کو آپ میم کہہ دیتے ہیں, اس کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیسا بیوقوف ڈاکٹر ہے, کہہ رہا خوش رہا کرو. یہ کیسا بیوقوف ڈاکٹر ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں لیا کرو. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے, یہ پہلی بات جو میرا پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے. دوسرا اعتراض, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ نماز کو صحیح طرح سے پڑھیں تو نماز جو ہے وہ کمپلیٹ سولوشن ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, ہر موقع پہ آپ دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں, جہاں جہاں اسٹے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو مساجد نظر آئیں گی. اب مدینے میں جا کے آپ نے دیکھا, بالکل جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو مساجد نظر آئیں گی. اب احد کا مقام پہ دیکھیے, آپ شدید زخمی ہیں, جو پیچھے کی طرف پہاڑ ہے جہاں پہ آپ نے اس غار میں آپ نے پناہ لی, آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں, شدید زخمی ہے, انتہائی کمزوری ہو چکی ہے, اور سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہے, وہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ. کس جگہ پہ؟ جہاں آپ نے زرہ باندھا, مسجد درہ, وہاں مسجد بن گئی. جہاں جہاں آپ اسٹے کر رہے ہیں وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے, اگر آپ دیکھیں غزوہ خندق کے مقام پہ جا کے دیکھیے, آپ ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ نے کسی صحابی کو کھڑا کیا, ایک پوزیشن دے کے کھڑا کیا, آج وہاں پہ مساجد موجود ہیں. بالکل. لوگ آتے ہیں مسائل کے لیے, آپ کہتے ہیں نماز پڑھو. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں وجہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے, بعض اوقات انسان شدید تکلیف میں ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس سچویشن میں اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے,
اس کو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے, سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز کو ایک طرح سے کرٹیسائز کریں, یا نماز کو آپ انڈر ریٹ کریں, نماز کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کریں. اس جملے سے نماز کی اہمیت کم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز لوگوں کے مسائل حل کیوں نہیں کر رہی. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. واقعی میں روکتی ہے, لیکن کیا روک رہی ہے؟ کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بے حیائی کے کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھنے والے اپنے گھر والوں کی جائیدادیں نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھنے والے غیبتیں نہیں کر رہے ہیں, حسد نہیں کر رہے ہیں, نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, ہر برائی نہیں کر رہے ہیں نماز پڑھنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھتے ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. بالکل. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نماز ڈپریشن سے نہیں روک رہی ہے, ہمیں اینگزائٹی سے نہیں روک رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہے. اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جی وجیہ. دیکھیں آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں, اس میں کسی بھی قسم کا ہم اختلاف نہیں کر سکتے ہیں, بالکل صحیح باتیں کی آپ نے. لیکن جیسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے وہاں مسجدیں بن گئیں, وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں صحابہ کرام نمازیں پڑھا کرتے تھے, عبادتیں کیا کرتے تھے, لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسائل بھی لے کے آتے تھے, بالکل. وہ ڈسکس کرتے تھے, پھر وہ ان کو گائیڈ کرتے تھے. اور دیکھیں جہاں تک اس ٹاپک کی بات ہے, اینا آصف آئی ٹاپک کی بات ہے, تو مجھے نہیں پتا وہ کس تھراپسٹ کے پاس گئی تھیں, کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ تھراپسٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ میں سب کچھ بتا دیں, جبکہ آپ یقین کریں جب ہمارے پاس بھی کلائنٹس آتے ہیں, میں کبھی بھی 1 یا 2 سیشن رکھتی ہی نہیں ہوں کلائنٹس کے ساتھ, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو ہمارے فرسٹ یا سیکنڈ سیشن ہوتا ہے اس میں تو ہم پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہمارا کلائنٹ اپنی ساری پرابلم شیئر کر رہا ہوتا ہے, ہمارا آپس میں ایک رشتہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کے وہ ہماری بات سمجھنے کی پوزیشن میں آتا ہے. یعنی اگر آپ میرے پاس آئے اور میں فون آپ سے کہنا شروع کر دوں ارے آپ یہاں یہ غلطی کر رہی ہیں, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, آپ کبھی بھی میری بات کو سیریس نہیں لیں گی, یا آپ کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں گی کہ آپ کی غلطی ہے. لیکن آپ کی باتوں کو سننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, آپ کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ کو مشورے دوں گی تو آپ کہیں گے ہاں بالکل صحیح مشورہ دے رہی ہیں آپ. لیکن اگر میں فرسٹ سیشن میں ان سے یہ ساری باتیں کر دوں تو ان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی آپ کو ان کا وہ رشتہ بلڈ نہیں ہوا. اور جہاں تک میرا خیال ہے اینا آصف جس کے پاس بھی گئی ہیں ان کا ان سے کوئی رشتہ بلڈ نہیں ہوا تھا, انہوں نے وہ آن نہیں کیا نا اس تھراپسٹ کو. اگر وہ آن کر رہی ہوتی تو وہ اس طرح کا بیان نہیں دیتی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کسی تھراپسٹ کے پاس نہیں ہے. مے بی انہوں نے کوئی سنی سنائی بات یا کسی اسکرپٹ کے دوران انہوں نے سنا, مجھے لگتا ہے کہ کسی ڈرامے کے اندر یہ چیزیں آئیں گی, آپ دیکھ لیجیے گا. تو انہوں نے یہ چیزیں سنی اور آگے بیان کر دی کہ ایسا کرتے ہیں تھراپسٹ. دیکھیں یہ کام مغرب میں ہوتا ہے نا تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بڑی مزیدار مثال دیتا ہوں. کسی کتاب میرے سامنے رکھیے, دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ, نارمن ونسنٹ پیلے کی. اس کتاب کے بارے میں دیکھیے, پچھلے 100 سال میں دنیا کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ پہ مشہور ترین کتابیں ہیں ان میں سے یہ ایک کتاب ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹاپ 10 فیوریٹ بکس ہیں اس میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے. اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا تھا. تو خیر 1993 میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ کیا کرتا تھا, لوگ اس کے ساتھ آیا کرتے تھے, انہیں ایک مشورہ دیتا تھا کہ تم چرچ جانا شروع کر دو, تم خدا پہ بھروسہ رکھو. اس ایک چیز کی وجہ سے اس نے اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی. ہر سنڈے کو چرچ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اس کی باتیں سننے کے لیے. لوگ کہتے تھے کہ اس نے ہمیں مشورہ دیا, بڑا عجیب مشورہ دیا ہے. شروع میں لوگوں کو بڑا آکورڈ لگتا تھا, عجیب لگتا تھا, لیکن کیا کیا جب جانا شروع کیا ان کی زندگی بدلی. یہ بات جب ہمیں کوئی انگریز بتائے گا تو ہم بڑے متاثر ہوں گے کہ کیا بات کی اس نے, اس کو فالو بھی کریں گے. یہی بات ہمارا کوئی تھراپسٹ کہے گا, ہمیں وہ مین لگے گا, ہمیں وہ بے وقوف لگے گا. یقین کیجئے یہ ایک چیز جو ہے نا, اللہ پہ بھروسہ, اللہ سے باتیں کرنا, اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا نماز میں, نماز کے بعد, اس سے اچھا سولوشن کوئی اور نہیں ہو سکتا چاہے کچھ کر لیں. میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا آخر میں آپ کو کہ یہ کتابیں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں محمد اکبر, انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے آؤ رب سے باتیں کریں, اور ایک ہے اللہ ہے نا. اس میں بہترین انہوں نے کتاب کیا ہے. کام کیا, بہترین کتاب ہے یہ, ہر وقت میرے بالکل ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے. ٹوٹے دلوں کے لیے رب کریم کی تسلیاں, یہ ہے اس کا ٹائٹل. یعنی یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے انہوں نے نکالے ہیں, بہت ساری آیات نکالی ہیں اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں انبیاء کرام کو تسلی دیتا ہے, کہاں کہاں ہمیں تسلیاں دیتا ہے. بالکل وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا اور قرآن کے
کے اوپر صحیح طرح سے غور کرنا شروع کر دیا, نفسیاتی الجھنیں پاس بھی نہیں بھٹکیں گی, ڈپریشن اور اینگزائٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں, جن لوگوں کی زندگی میں ہم شکر گزاری پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے کہوں بھائی شکر ادا کرو اور وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے. شکر گزاری کی عادت ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم لگتا ہے. جیسے وجہ نے بات کی, 2 سیشن میں آپ نہیں کر سکتے کسی کو شکر گزار بنا دیں. ہم جو اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں, ہم صحیح طرح سے شکر ادا نہیں کرتے. تو جب ہم آہستہ آہستہ لوگوں کی زندگی میں شکر گزاری لے کر آتے ہیں, شکر گزاری ان کے تمام مسائل حل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا دل سے آپ کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نماز کو, دعاؤں کو, قرآن کو, ان چیزوں کو ہمیں صحیح طرح سے پڑھنا چاہیے. وہ ہماری زندگی کے مسائل حل کریں گے اگر ہم انہیں صحیح طرح سے پڑھیں. ورنہ دیکھیں لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اور بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, تکبر میں بھی مبتلا ہیں, اور ساری خرابیوں میں بھی مبتلا ہیں. کیوں؟ سمجھ نہیں رہے, نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہے, اللہ سے ریلیشن بلڈ نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اینا آصف ابھی چھوٹی ہیں, ابھی وہ کم عمر ہے, ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ وہ سیکھیں گی چیزوں کو, انشاءاللہ ان کو یہ اندازہ ہوگا. اور جب وہ نمازیں پڑھنا شروع کریں گی, اور مجھے امید ہے کہ وہ پڑھتی ہوں گی, اور قرآن کے اوپر غور کرنا شروع کریں گی, نماز کے الفاظ پہ غور کرنا شروع کریں گی, یقین کیجئے, میں پورے یقین سے سچے دل سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کو کسی تھیراپسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا شروع کر دیا. قرآن کے ساتھ ساتھ چلیں. اگر آپ نے صرف سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے, زندگی ایک سکون میں آنا شروع ہو گئی. نماز کو خوش و خضوع سے پڑھنا شروع کر دیا, مسائل آپ کے پاس بھی نہیں بھٹکیں گے, آئیں گے تو پھر واپس چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. باتیں صحیح ہیں, اینا آصف کی باتیں کسی حد تک درست ہیں, لیکن اس کا جو انداز تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انداز لوگوں کے ذہن میں نماز کی اہمیت کو کم کر سکتا ہے. یہ ہمارا بات ہے. پوائنٹ آف ویو ہے. جی وجہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی. اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہم شکر گزاری بھی, ہم کسی کو کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو تو فوراً شکر ادا کرنا نہیں شروع کر دیتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا یہ بات اور بھی کہتا ہوں میں, اگر آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ کتابیں میں نے خریدی تھی لوگوں کو گفٹ کرنے کے لیے, تو اگر آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں, خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو گفٹ نہیں کر سکتا, تو جن لوگوں میں کر سکتا ہوں ان کو میں کرتا ہوں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ کتاب مجھے بتا دیجئے, میں ان کو کتاب پوسٹ کروا دوں گا. اور جو کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم لوگ گفٹ بھی کر دیں گے, پریشانی کی بات نہیں ہے. جی وجہ جی بالکل. جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہم شکر گزاری پہ ہم بات کرتے ہیں اور ہم کسی سے کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنا شروع کر دو, تو فوراً شکر ادا کرنا نہیں شروع کرتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی کو نماز کے لیے, قرآن کے لیے کہتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے اس کو. ہمیں یہ سامنے سے امید نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے آج اس کو کہا ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دو تو وہ جا کے جو نماز اس کو ملے گی وہ فوراً پڑھنا شروع کر دے گا. وقت لگتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی 17 سال کی 18 سال کی لڑکی ہے, لڑکا ہے, تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. نہیں, اگر اس نے آج سنا ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں, آج سمجھا اسے نماز کو, تو تھوڑا ٹائم دیں اس کو, وہ شروعات کر دے گا. یہ بات ہم صرف اینا آصف کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کے بچوں کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے اس عمر میں بھی ہیں اور آپ ان کو آج نماز کی اہمیت کے متعلق بتا رہی ہیں, تو ان سے یہ امید نہ لگائیں گے وہ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. آہستہ آہستہ وہ اس طرف انشاءاللہ آ جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے, اگر نماز آپ کی زندگی نہیں بدل رہا نا, تو آپ جس کو نماز پڑھنے کا کہیں گے وہ نماز کے قریب نہیں, نماز سے دور ہوگا. اپنے اندر نرمی, محبت اور خدا ترسی, معافی, یہ اپنے اندر پیدا کیجئے. بچے پھر آپ سے بھی متاثر ہوں گے اور نمازوں سے بھی متاثر بالکل. ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہماری کتابیں شکریہ پرورش استقبال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی لائف آرگنائز ہو جائے تو ہمارے پلانرز موجود ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور اگر آپ پریشان ہیں گھریلو مسائل کی وجہ سے, شریک حیات کی وجہ سے, یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے, اور ہم سے آن لائن کوچنگ چاہتے ہیں, تب بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.